اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تبدیلی آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت سنبھال لی۔ ان کی حکومت کا آج دوسرا دن تھا۔ انہوں نے آج مزار قائد پر حاضری دی۔ پہلی بار تو نہیں، لیکن بہرحال بڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا اور مستعفی ہونے والے گورنر نے ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ تو خیر مجموعی طرز عمل ہے پی ٹی آئی کے ارکان کا، گورنر ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، سارے کے سارے لگتا ہے کہ اتنے ناراض ہیں کہ وہ تو کسی صورت میں مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جس کے بعد ویڈیو لوڈ ہونے کی سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کیا ایک سوال ہے لوگوں کو تھا کہ جب عمران خان نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تو کہا گیا کہ ان کے اقتدار سے الگ ہونے پر کوئی سیاسی منظر ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ تازہ ترین ایک سروے آیا ہے، گیلپ کا سروے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران حکومت کے خاتمے پر 57% عوام خوش ہیں، جبکہ 43% ناراض ہیں۔ ان میں جو پی ٹی آئی کی حکومت سے ناراض ہیں ان میں 71% وہ لوگ ہیں جو حکومت میں مہنگائی، غربت میں اضافے کے باعث عمران کو ہٹانے پر خوش ہیں۔ 13% حکومت کے 5 سال مکمل نہ ہونے پر ناراض ہیں۔ چلیے، یہ تو سروے ہے نا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اپنے لیے منتخب تو یہی کیا ہے کہ وہ میدانوں میں فیصلہ کریں گے، پارلیمنٹ میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب اسپیکر کے انتخاب کے لیے بھی 15 اپریل تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا یہ موقع دے دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو 11 جماعتوں کو کہتے ہیں اتحاد ہے، یہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ عام حالات میں تو 11 جماعتی اتحاد کا قائم رہنا کہ جب اس کے پاس 4-5 ووٹیں ہوں ممکن نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جایا کرتے ہیں، لیکن چونکہ جس جوش و خروش کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو باہر نکلنے کے لیے کہا ہے، اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جتنے بڑے جلسے کریں گے اتنی ہی زیادہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی، کیونکہ ان کو بھی اپنا سیاسی مستقبل نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرم رویہ بھی نہیں اختیار کریں گے۔ بظاہر تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی انتقام کی سیاست نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس آیا تو یقیناً وہ کیس کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ بن جائے گا۔ آج ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری بھی بہت کم انٹرویو دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ
میں ہی نہیں میاں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار کیا تھا، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے پاس 70 ارکان کی تعداد موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے میاں نواز شریف سے بات کی اور ٹائم لیا، اور میاں نواز شریف نے جب آمادگی کا اظہار کر دیا تو پھر یہ کام آگے چلا۔ اب کوئی کہتا ہے جی کہ یہ کوئی امریکہ سپانسرڈ ہے، کوئی کہاں سے ہے۔ 2-2.5 سال سے 3 سال سے انہوں نے کہا ہم لگے ہوئے تھے اس کام پر، لیکن اس بات کا خوف تھا کہ کہیں عمران خان پر جو دست شفقت ہے اس کی وجہ سے ناکام نہ ہو جائے۔ لیکن جو ہی دست شفقت ہٹا تو آپ نے دیکھا کہ دنوں میں تحریک عدم اعتماد میچور ہو کر آ گئی۔ عمران خان صاحب کو ایک پالیٹیشین کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر واجپئی کے خلاف 1 ووٹ سے تحریک عدم اعتماد منظور ہو رہی تھی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان بھی استعفیٰ دے دیتے، بیٹھتے اسمبلی میں ان کا مقابلہ کرتے، ان کو ناکوں چنے چباتے، لیکن انہوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی۔ اور جس طرح انہوں نے نواز شریف کے دور میں اسمبلی میں بہت کم آئے، اور اب وزیر اعظم ہو کر بھی بہت کم آئے، اور اب تو انہوں نے استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ہیں۔ وہ جلسہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مشیر وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو ممولے کو کہتے ہیں لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ان کے مشیروں کے کہنے پر رہے تو پھر وہ ساری قوت اپنی لڑائی کی نظر کر دیں گے۔ الیکٹیبل لوگ وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی الیکشن ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیں گے، ان کی سنجیدہ قیادت جو ہے اس کو ووٹ ملیں گے۔ اب رہی ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے سہاروں پہ الیکشن لڑتے تھے، ان کی اپنی پریشانی میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، عمران خان قومی اسمبلی میں رہتے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے تو ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا۔ کیا میاں نواز شریف نے اپوزیشن لیڈر کا ایک رول نہیں ادا کیا؟ آپ نے ایک ہی بیانیہ دیا، مجھے یاد ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں چور ڈاکو کھیل رہے ہیں، لوگ بھی تنگ آ گئے آپ کے یہ بیانیہ سن کر۔ آپ نے جن مسائل کی طرف توجہ دینی تھی اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ بظاہر ملک کا خزانہ خالی ہے، اور جو میاں شہباز شریف کو جو تربیت دی گئی ہے، جو بریفنگ دی گئی ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ خان صاحب پاکستان کا خزانہ خالی چھوڑ کر گئے ہیں۔ میری لندن میں اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوتی رہتی، ہفتے عشرے کے بعد آئیں، ان کا پاسپورٹ تو جاری ہو چکا ہوگا، انشاءاللہ وہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں اپنی حاضری دیں گے، اور وہاں عمرہ ادا کر کے روضہ رسول پر حاضری دے کر انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان ان کا منتظر ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ جس شخص نے پاکستان کا ڈالر 100 روپے سے نیچے رکھا، پاکستان کے عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، پاکستان کے عوام کے معاشی مشکلات کم کی، پاکستان کے عوام کو 5.7 ترقی کی شرح دی، اس شخص کو ہم نے یہاں سے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاکستان واپس آئیں، وہ پاکستانی ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف کا بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آئیں میاں نواز شریف کو، جیسے مجھے کل میاں شہباز شریف نے کہا کہ انہیں ڈاکٹروں نے اجازت دی تو فوراً ہی آ جائیں گے۔ وہ آئیں، پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہوگی، لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ واپس آ جائے گی۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف پھر واپس آ گئے ہیں اور چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ مجھ سے لکھوا لیجیے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے، اور
اس خطے میں سب سے سینئر پالیٹیشین ہے وہ میاں نواز شریف. وہ کم از کم بات کریں گے تو برطانیہ سے لے کر امریکہ اور یہاں پر جو پورے ایشیا میں ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے. اور جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد نواز شریف پاکستان کے عوام میں ہوں گے اور ان کی امنگیں انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر تبدیل ہوا ہے اس میں لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام ایک بار پھر ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوں گے. شکریہ.